کسی مفتی صاحب سے جب ہم دین کا کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ جو بھی بتا دیتا ہے اس پر عمل کرنے سے ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے اگر وہ غلط مسئلہ بتاتا ہے؟ ضرور ہوں گے جناب، کیوں نہیں ہوں گے؟ یہی میں آپ سے ذرا پوچھوں کہ آپ کے مفتی صاحب اگر آپ کو کسی ایسی دکان کا پتہ بتائیں جہاں سے گٹر ملا ہوا دودھ ملتا ہو، کیا اس دودھ کی چائے بنا کے آپ بیمار تو نہیں ہوں گے؟ ہاں، یا آپ کہیں گے جی وہ مفتی صاحب ہی بیمار ہوں گے جنہوں نے غلط مشورہ دیا ہے، مجھے تو بیمار نہیں پی تسی رہے ہو دودھ تسی بیمار کیوں نہیں ہو گے؟ اس کو تو لگتا ہے گناہ ہوگا۔ اچھا، یہ دنیاوی منفعت کی چیزیں فوراً سمجھ آتی ہیں، دین کے حوالے سے نہیں سمجھ آتی۔ وہ تو ہوتا ہے مفتی جا کے جناب لتر لا کے وہ پٹائی شروع کر دیں کہ تو کہ منو کہڑے پاسے لایا ہے، لیکن دین کے معاملے میں او جی مفتی صاحب نے فرما دیا، مفتی صاحب فتویٰ دے دیا، فتویٰ کے کوئی آسمان تو وہی نازل ہوگی، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی، آپ کے کھانے سے ہی آپ کا پیٹ بھرے گا، مفتی صاحب کے کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا۔ اسی طریقے سے جو برائی مفتی صاحب نے آپ کو سجیسٹ کی ہے، آپ نے اگر بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے چلے، اس کا وبال آپ پر ہوگا۔ ورنہ تو دنیا میں اکثر لوگ تو فالو ہی کر رہے ہیں نا لوگوں کو، ان کے پاس تو بڑا اچھا لیم ایکسکیوز ہوگا۔ اگنورینس از ناٹ اینی ایکسکیوز ان دس ورلڈ۔ ایک بندہ موٹر وے پہ 140 کی سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے، چلان ہو جاتا ہے، وہ کہ جی مجھے پتا نہیں تھا، تو وہ کہے گا جناب ہوں پتہ لگ گیا جی، ایدے ہونا 1400 روپیہ۔ وہ کہے گا جی اون چھوڑ دے، وہ کہے گا نہیں یار، آپ اگر موٹر وے پہ آئے تھے تو موٹر وے کے قوانین تو آپ کو سیکھنے تھے نا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے علم دین حاصل نہیں کرنا، اور پھر کمپیریٹیو سٹڈی کیا اس نے نہیں کرنی؟ ایک بچے کو اسکول میں داخل کرنا ہونا 50 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور دین کے لیے جو محلے کی مسجد ہے ادھر ہی وہ اسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے اس کو 50 بندے سمجھائیں بھی کہ یار غلط کر رہے ہو، پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے۔ اور میں ایک بڑا ننگا جملہ بولنے لگا ہوں کہ پوری دنیا کے بزرگوں کی کوئی گستاخی کر لے سمیت صحابہ کے، کافر نہیں ہوگا۔ یہ متفقہ فتویٰ ہے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کا۔ حرام کا مرتکب ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ طارق جمیل صاحب اپنی کئی لیکچرز میں کہہ چکے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر نہیں ہے، تو کچھ دیوبندی ان کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، صحابی کو گالی دینا حرام ہے، کفر تو نہیں ہے۔ مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا حرام ہے۔ ہاں، جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا۔ ہاں، جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا۔ ہاں، جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا۔ یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے۔